الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم سورہ نحل کے ساتھ ہیں، آیت نمبر 22 سے آغاز کریں گے، 22 سے۔ اس آیت سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت اور اپنی وحدانیت کے بہت سے دلائل ذکر کیے۔ اللہ رب العزت نے اپنی بہت سی عظیم مخلوقات کا تذکرہ کیا تاکہ ان مخلوقات کے ذریعے انسان پہچان سکے کہ اس کی طرف سے عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ آج کی آیت میں، آیت نمبر 22 میں، 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہکم الہ واحد، الہکم تمہارا معبود۔ الہ الگ لفظ ہے، کم الگ ہے۔ کم کا معنی تمہارا، تو تمہارا معبود الہ واحد، ایک ہی معبود ہے۔ واحد کا معنی ایک، اور الہ اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے۔ فالذین، پس وہ لوگ، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان لاتے، بالآخرت، آخرت پہ، قلوبہم، ان کے دل، منکرۃ، انکار کرنے والے ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ بہت تکبر کرنے والے ہیں۔ بہت کس کا معنی ہے؟ سین کی وجہ سے ہم نے معنی یہاں پہ کیا کہ بہت تکبر کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے آغاز میں بتا دیا کہ عبادت کے لائق صرف ایک ہے، اور یقیناً وہ وہی ہے جس کا تذکرہ گزشتہ آیات میں ہوا، اور وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ تو فرمایا تمہارا معبود ایک ہی ہے، یعنی کہ جو عبادت کے لائق ہے وہ ایک ہی ہے، ورنہ دنیا میں معبود بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ سب معبودان باطلہ ہیں، ان کی غلط طور پہ عبادت ہو رہی ہے۔ لیکن وہ جو عبادت کے لائق ہے، جس کا حق بنتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہ ایک ہی ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں۔ باقی رہے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں، تو ان کے شرک کی طرف جانے کے اسباب کیا ہیں؟ تو ایک سبب کیا ہے؟ آخرت پہ ایمان کا نہ ہونا۔ جب آخرت پہ ایمان نہ ہو تو انسان پھر یہ نہیں سوچتا کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ درست ہے یا غلط ہے، کیونکہ اسے یہ احساس نہیں کہ اسے اٹھایا جائے گا، اس کا حساب کتاب ہوگا، اس سے بات پرس ہوگی۔ تو شرک کی طرف جانے کے اسباب میں سے ایک سبب کیا؟ آخرت پہ ایمان نہ ہونا۔ اور یہ چیز ہم سمجھ سکتے ہیں ایک اور ایت سے بھی کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل سکڑ جاتے ہیں، تنگ پڑ جاتے ہیں جن کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے۔ جن کے آخرت پہ ایمان نہیں ہوگا تو پھر توحید کو آپ پسند نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے بتایا اس آیت میں جو آخر میں نے پڑھی ہے، سورہ زمر کی آیت، کہ جن کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے، تنہا اللہ کا ذکر سن کر ان کے دل اور ان کے سینے سکڑ جاتے ہیں، تنگ پڑ جاتے ہیں، خوش کب ہوتے ہیں؟ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب اللہ کے ساتھ اوروں کا ذکر کیا جائے تب بہت خوش ہوتے ہیں، اور آج بھی یہی صورتحال ہے۔ اگر کہیں بہت بڑا اجتماع ہو اور اس میں کلمہ پڑھنے والے سبھی قسم کے لوگ موجود ہوں، وہاں پہ کوئی یہ نعرہ لگا دے، نعرہ تکبیر اور یا اللہ مدد، اور اسی پہ اکتفا کرے، تو کتنے لوگ وہاں پہ ایسے ہوں گے جو اس نعرے کو ناپسند کریں گے، اور خوش تب ہوں گے جب ساتھ نعرہ لگے یا رسول اللہ مدد کا، یا علی مدد کا۔ تو وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل منکرۃ، انکار کرنے والے ہیں۔ کس چیز کا انکار کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے تنہا عبادت کے لائق ہونے کا۔ ان کے دل توحید کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے دل چاہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اوروں کی بھی عبادت کی جائے،
وہم مستکبرون، اور ایک اور سبب کیا ہے؟ ان کا تکبر۔ تکبر کی وجہ سے انسان بہت سے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور یہاں پہ وہ حدیث میرے اور آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے جسے امام مسلم روایت کرتے ہیں، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی جنت میں نہیں جا سکے گا جب کہ اس کے دل میں تکبر ہو۔ ذرا برابر بھی تکبر ہوگا تو انسان جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، انسان پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس خوبصورت ہو، بہترین ہو، اس کے جوتے بہترین ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اچھے کپڑے پہننا، اچھے جوتے پہننا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ خود اللہ تعالیٰ جمیل ہے، صاحب جمال ہے، خوبصورتی والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جمال کو پسند کرتا ہے۔ لیکن تکبر اچھے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، تکبر اچھے جوتے پہننے کا نام نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق، حق بات کو ریجیکٹ کر دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ تو توحید کا انکار یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے۔ سنت کا انکار یہ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا انکار یہ تکبر ہے۔ آیت نمبر 23 لا جرم، اس میں کوئی شک نہیں، لا نہیں، جرم شک، اس میں کوئی شک نہیں، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی، یعلم وہ جانتا ہے، وہ علم رکھتا ہے، ما اس چیز کا جسے یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور اس چیز کا جسے یہ ظاہر کرتے ہیں، انہ بے شک وہ کون؟ اللہ تعالی، بے شک وہ لا یحب نہیں محبت کرتا المستکبرین بہت تکبر کرنے والوں سے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں وعدے کیا کہ ان لوگوں کی حرکتوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، جو توحید پہ ایمان نہیں لاتے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حرکتوں سے واقف ہے۔ اللہ جانتا ہے ان اعتقادات کو جو ان کے سینوں میں اور دلوں میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان عقائد کو جن کا وہ اظہار کرتے ہیں۔ اور ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ چونکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سینوں میں ہے، جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، تو اس پہ حساب ہوگا، اس کے مطابق ان کو سزا ملے گی، اس کے مطابق ان کو جزا ملے گی۔ اور ان کی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہے کہ انہ لا یحب المستکبرین، کہ ان تکبر کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ کی محبت سے محروم ہے، اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی؟ آیت نمبر 24 وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے، ان سے، لہم دو الفاظ ہیں، لام کا معنی کے لیے، کے واسطے، ہم وہ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، ان کے لیے، ماذا کیا ہے جو انزلہ اتارا ہے ربکم تمہارے رب نے، تمہارے رب نے کیا چیز اتاری ہے؟ قالو وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، اساطیر سے پہلے یہاں پہ مبتدا مقدر ہوگا، یعنی کہ یہ اساطیر باطل داستانیں ہیں، بے اصل کہانیاں ہیں، الاولین پہلے لوگوں کی، الاولین جمع ہے کس کی؟ الاول کی، اور اساطیر جمع ہے اسطورۃ کی۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ بتایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے محمد پہ کیا چیز اتاری ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، کہ یہ چیز جو محمد لیے پھرتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یعنی کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو نہیں اتارا، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس کے ہاتھ میں آ گئی ہیں اور انہیں بیان کرتا ہے۔ آیت نمبر 25 لیحملوا تاکہ یہ اٹھائیں، لیحملوا کا تعلق ہوگا قالو سے، قالو کدھر ہے؟ قالو اساطیر الاولین،
کہ انہوں نے کیا کہا قرآن کے بارے میں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی بے اصل کہانیاں ہیں، باطل داستانیں ہیں، افسانے ہیں۔ اللہ نے کہا انہوں نے یہ بات کہی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لیحملوا کا لام جو ہے لام عاقبت ہے، اس کا انجام کیا ہوگا اس قول کا؟ یہ جو انہوں نے دعویٰ کر دیا، اتنی بڑی بات کہہ دی ہے کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، لیحملوا تاکہ یہ اٹھائیں، یعنی کہ جس کا انجام بالآخر کیا ہوگا کہ یہ اٹھائیں گے اوزارہم اپنے بوجھ۔ اوزار وزر ان کی جمع ہے، بوجھ۔ اوزار اور ہم دو الفاظ ہیں، تاکہ یہ اٹھائیں اپنے بوجھ کاملتاً پورے کے پورے۔ کب اٹھائیں؟ یوم القیامہ قیامت کے دن۔ ومن یہ من تبعیضیہ ہے، اس کا معنی کیا ہوگا؟ بعض کچھ، اور کچھ اوزار الذین کچھ بوجھ ان لوگوں کے، اوزار بوجھ وزر کی جمع، الذین ان لوگوں کے یضلونہم جن کو یہ گمراہ کرتے ہیں، یضلون یہ گمراہ کرتے ہیں، ہم جن کو، بغیر علم بغیر کسی علم کے۔ الا خبردار، اٹینشن، آگاہ رہو، ساء برا ہے، ما یزرون وہ جس کا یہ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ نمبر 25 کی، اللہ رب العزت نے وعدے کیا کہ یہ جملہ انہوں نے کہہ دیا ہے قرآن کریم کے بارے میں کہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ جملہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کا بوجھ ان کو روز قیامت اٹھانا پڑے گا، اس کی سزا ان کو مل کر رہے گی۔ لیعملوا تاکہ یہ اٹھائیں اوزارہم اپنے بوجھ کاملتاً پورے کے پورے۔ کب اٹھائیں؟ قیامت کے دن۔ گناہوں کا بوجھ ان کے اوپر لا دیا جائے گا، اور ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ان کو اٹھانا پڑے گا جن کو انہوں نے گمراہ کیا۔ یعنی کہ ان کی باتیں سن کر کئی لوگ قرآن پہ ایمان نہ لائے، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ بڑے مکہ کے عقل مند، یہ ہمارے چودھری، ہمارے سردار، یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، تو ان کی بات درست ہوگی۔ تو یہ رکاوٹ بنے کس چیز میں؟ ایمان لانے میں۔ تو جو لوگ ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے، کفر و شرک میں قائم رہے، ایمان کی طرف آنا چاہتے تھے نہیں آئے، تو یہ ان کا کچھ نہ کچھ بوجھ اٹھائیں گے۔ یہ کیوں کہا کچھ نہ کچھ بوجھ؟ یعنی کہ ان گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے جن میں سبب یہ بنے۔ ظاہر ہے کہ ان کفار کے کئی دوسرے گناہ بھی ہوں گے، دیگر گناہوں کا بوجھ ان کے ذمہ نہیں ہوگا، لیکن جن گناہوں میں یہ سبب بنے ان کا بوجھ ان کو اٹھانا پڑے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کو شرک پہ لگانا کتنا خطرناک ہے، بدعات پہ لگانا کتنا خطرناک ہے، کسی گناہ پہ لگا دینا کتنا خطرناک ہے۔ ہمارے اپنے گناہ بہت زیادہ ہیں، تو کیا ضرورت پڑی ہے کسی کو گناہ میں اپنا شریک بنانے کی؟ گندے کلپ دوسرے دوستوں کو بھیجنا، بری پوسٹیں ان کے ساتھ شیئر کرنا، گناہ کا راستہ ان کو دکھانا، کسی لڑکی سے گفتگو کرنے کے لیے کسی لڑکے کو نمبر دینا کہ اس لڑکی سے آپ بات چیت کر سکتے ہیں، اور ایسے ہی کسی کو ایسی کتاب دے دینا جس میں بدعات کی دعوت دی جا رہی ہو، قبر پرستی کی دعوت دی جا رہی ہو، یہ ساری خطرناک جرائم ہیں۔ اللہ نے خبردار کیا، اللہ کس لیے آتا ہے؟ خبردار کرنے کے لیے کہ اپنی غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ یہ بات دھیان سے سنو، بہت برا بوجھ ہے جو یہ لوگ اٹھائیں گے، تو مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیں، مرنے سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لیں۔ یہاں پہ آپ اس حدیث پہ بھی غور کر سکتے ہیں جس حدیث میں یہ آتا ہے کہ آج دنیا میں جب بھی ناجائز قتل ہوتا ہے تو اس قتل میں گناہ جہاں قاتل کو ملتا ہے، موجودہ قاتل کو، آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کو بھی گناہ ملتا ہے جس نے پہلی بار اس زمین پہ قتل کیا تھا، یعنی قیامت تک اسے گناہ ملتا رہے گا۔ تو اپنی اولاد کو کفر پہ لگانے والوں،
ایسے اداروں میں بھیجنے والوں جہاں پہ خطرہ ہے کہ وہ ملحد ہو جائیں گے، بے دین ہو جائیں گے، اللہ کے منکر بن جائیں گے، آپ سوچیں کتنا بڑا گناہ آپ اپنے سر پہ لاد رہے ہیں، اپنی کمر پہ لاد رہے ہیں۔ آپ اپنے بیٹے کی گمراہی کا سبب بنیں گے، پھر آپ کا بیٹا اپنی اولاد کو گمراہ کرے گا، وہ اپنی اولاد کو، اور اس سب میں آپ کو گناہ ملتا رہے گا۔ اس کے برعکس اگر آپ کسی کو قرآن سکھاتے ہیں، توحید پہ لے کر آتے ہیں، نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں، وہ آگے کسی اور کو سکھاتا ہے، وہ آگے کسی اور کو سکھاتا ہے، وہ آگے کسی اور کو سکھاتا ہے، ان سب کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا، ان کو بھی ملے گا۔ تو جب نماز کے لیے جانا ہو دوستوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں، درس قرآن میں جانا ہو دوستوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں، درس حدیث میں جانا ہو دوستوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں، اور جب گناہ کرنے پہ آپ تل جائیں تو اکیلے کریں، کسی اور کو گناہ کی دعوت نہ دیں، دوستوں کو گناہ میں شریک نہ کریں۔ آیت نمبر 26 قد تحقیق مکرا مکر کیا، تدبیر کی، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے ہیں، فا کا معنی پس، تو یا پس، عطا آیا، اللہ تعالی، بنیانہم ان کی عمارت کو، بنیان عمارت بلڈنگ، ہم ان کی، من القواعد بنیادوں سے، القواعد جمع ہے قاعدۃ کی، قاعدہ بنیاد، تو اللہ تعالیٰ آیا ان کی عمارت کو بنیادوں کی طرف سے، فخر، یہ دو الفاظ ہیں، فا الگ ہے، خر الگ ہے، فا تو، خرا گر پڑی، علیہم ان پہ، یہ بھی دو الفاظ ہیں، علا اور ہم، ان پہ گر پڑی کیا، السقف چھت، من فوقہم ان کے اوپر سے، فوق کا معنی اوپر، ہم ان کے، وَأَتَا اور آیا، ہم ان پہ، العذاب عذاب، من حیث جہاں سے، لا یشعرون وہ گمان نہیں کرتے تھے، وہ شعور نہیں رکھتے تھے، وہ خیال نہیں کرتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس آیت میں وعدے کیا کہ جیسے آج اہل مکہ، یعنی کہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے اہل مکہ، قریش مکہ، نبی علیہ السلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، خفیہ تدبیریں کر رہے ہیں، اللہ نے بتایا ایسی ہی تدبیریں ان لوگوں نے بھی اپنے زمانے کے نبیوں کے خلاف کی تھیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ پھر ان کا انجام کیا ہوا وہ یاد رکھیں موجودہ زمانے کے لوگ۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ، اللہ تعالیٰ ان کی عمارت کو بنیادوں کی طرف سے آیا، یعنی کہ اللہ کا ان کے اوپر عذاب آیا، اللہ نے ان کی عمارتیں گرا دی، مثال کے طور پہ زلزلہ آیا اور ان کے گھر، مضبوط گھر گر گئے، فخر علیہم السقف من فوقہم تو ان کی چھتیں ان کے اوپر گری، یعنی کہ وہ مکانات، وہ قلعے جن کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم نے اپنی حفاظت کے لیے بنائے ہیں، مصیبتوں سے بچنے کے لیے قائم کیے ہیں، وہی قلعے، وہی گھر ان کی بربادی کا سبب بن گئے، ان کی سازشیں ناکام ہوئیں۔ فخر علیہم السقف من فوقہم واتاہم العذاب، اور ان کے اوپر عذاب وہاں سے آیا جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، یعنی کہ جن گھروں کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ گھر ہمیں عذاب سے بچانے والے ہیں، تباہی سے محفوظ رکھنے والے ہیں، وہی گھر ان کی تباہی کا سبب بنے۔ تو اگر آپ انبیاء کرام علیہ السلام کے خلاف سازشیں کریں گے، تدبیریں کریں گے محمد رسول اللہ کے خلاف علیہ السلام، تو تمہارا وہی انجام ہوگا جو ان لوگوں کا ہوا جنہوں نے تم سے پہلے تدبیریں کی اپنے اپنے زمانے کے نبیوں کے خلاف علیہ السلام۔ ثم پھر، یوم القیامت قیامت کے دن، یخزی وہ رسوا کرے گا، وہ کون؟ اللہ تعالیٰ، ہم ان کو، یخزی رسوا کرے گا ہم ان کو، وَيَقُولُ اور وہ کہے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ، اینہ کہاں ہیں، شرکائی میرے شریک، شرکائی دو الفاظ ہیں، یا الگ، یا کا مطلب کیا، میرے، شرکا جمع ہے شریک کی،
کہاں ہیں میرے شریک؟ تو کیا اللہ کے شریک ہیں؟ حقیقت میں مراد یہ کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کو تم میرے شریک سمجھتے تھے، تمہارا دعویٰ تھا. کہاں ہیں میرے وہ شریک الذین کنتم تشاقون فیہم، جن کی وجہ سے، فیہم جن کے معاملے میں، جن کی وجہ سے، فیہم فی کا معنی میں، ہم جن کے، جن کی وجہ سے، جن کے معاملے میں کنتم تشاقون تم مخالفت کیا کرتے تھے. بریکٹ میں کیا ہوگا؟ ایمان والوں کی، حق والوں کی. اللہ کہے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کی وجہ سے تم مخالفت کرتے تھے، یعنی کہ ایمان والوں کی. قال الذین، قال کہیں گے، قال ویسے تو فعل ماضی کا لفظ ہے، پاسٹ کے لیے ہے، لیکن معنی ہم کیا کر رہے ہیں؟ مستقبل کا. یہ بات کئی دفعہ واضح کی جا چکی ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے بہت سے امور کا تذکرہ ماضی کے الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں، یہ وعدے کرنے کے لیے کہ مستقبل کے ان امور کا ہو جانا اتنا ہی یقینی ہے جتنے یقینی وہ امور ہیں جو آپ کی زندگی میں ہو چکے ہیں. مثال کے طور پہ مجھے یقین ہے کہ میں پیدا ہو چکا ہوں، اور آپ کو بھی یقین ہوگا کہ آپ پیدا ہو چکے ہیں. تو ایسے ہی مجھے اور آپ کو یقین ہے ان نعمتوں کے بارے میں جو ہمارے پاس موجود ہیں کہ وہ ہمارے پاس آ چکی ہیں. جو ملنے والی ہیں ان کے بارے میں شک ہو سکتا ہے، لیکن جو مل چکی ہیں ان کے بارے میں یقین ہے. تو قیامت کے امور ایسے ہی یقینی ہیں جیسے وہ امور یقینی ہیں جو ماضی کا حصہ بن چکے. اردو میں ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ قالا کہیں گے. تو کہیں گے الذین وہ لوگ اوت العلم جن کو علم دیا گیا، ان بے شک الخزی کامل رسوائی، الیوم آج، کامل معنی ہم نے کیوں کیا ہے؟ الف لام کی وجہ سے، والسوء اور برائی، علی الکافرین کافروں پہ ہے. پچھلی آیت میں اللہ تعالی نے بتایا کہ جن لوگوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کے خلاف سازشیں کی، خفیہ تدبیریں چلیں، ان کا دنیا میں انجام کیا ہوا. اس آیت میں جو بھی ہم نے پڑھی ہے، آیت نمبر 27، اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ صرف دنیا میں ان پہ تباہی نہیں آئی، آخرت میں بھی ان کو رسوا کیا جائے گا، آخرت میں بھی ان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. فرمایا پھر، یعنی کہ دنیا کے بعد، پھر قیامت کے دن یخزیہم، اللہ ان کو رسوا کرے گا. رسوا کر دینا، لوگوں کے سامنے کسی کو ذلیل کر دینا، یہ خود ایک بہت بڑا عذاب ہے. وَيَقُولُ، اللہ تعالیٰ کہے گا ان کو ڈانٹ پلانے کے لیے ساری دنیا کے سامنے، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کی وجہ سے، جن کے معاملے میں تم ایمان والوں سے جھگڑتے تھے، ایمان والوں کی مخالفت کرتے تھے، جن کی وجہ سے تم ایمان والوں سے جنگیں کرتے رہے. آج بہت سی ممالک میں مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، ان کی مچھلیاں گرائی جا رہی ہیں. کن کی وجہ سے؟ اپنے باطل معبودوں کی وجہ سے. قال الذین اوتوا العلم، تب کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا. یہ کون ہیں؟ انبیاء کرام علیہم السلام، ایمان لانے والے صالحین. یہ کہیں گے ان الخزی اليوم، بے شک آج کامل رسوائی، اعلیٰ درجے کی رسوائی اور برائی، یعنی کہ عذاب، علی الکافرین کن کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے ہے. کچھ نہ کچھ رسوائی کا سامنا ایمان والوں کو بھی کرنا پڑے گا جو ایمان لانے کے باوجود گناہ کرتے رہے، سود لیتے رہے، دوسروں کو قتل کرتے رہے، اس قسم کے گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے. لیکن کامل رسوائی یہ کافروں کے لیے ہے. آیت نمبر 28، کون سے وہ کافر ہیں جن کے لیے رسوائی ہے، جن کے لیے برائی ہے، جن کے لیے عذاب ہے؟ فرمایا الذین، جو تتوفاہم، جن کو فوت کرتے ہیں، تتوفا فوت کرتے ہیں، ہم جن کو، الملائکۃ فرشتے، ظالمی
اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں انفسہم اپنے نفسوں پہ، اپنی جانوں پہ، اپنے آپ پہ. ظالمی یہ اصل میں تھا ظالمین، ظالم کی جمع ہے، نون گرا دیا گیا ہے تخفیف کے لیے تاکہ پڑھنے میں آسانی رہے. جب ظالمین کی اضافت انفسہم کی طرف کی گئی تو نون کو گرا دیا گیا. انفس جمع ہے کس کی؟ نفس کی. نفس ایک جان کو، انفس کئی جانیں. فَأَلْقَوْا السَّلَمَ، فا کا معنی پس، القو واؤ کے اوپر جو ضمہ ہے وہ تو ملانے کے لیے ہے. السلم کے ساتھ نام ملائیں تو لفظ کیا ہے؟ القو. فا الگ ہے، القو الگ ہے، السلم الگ ہے. فا کا معنی کیا؟ پس. تو القو وہ ڈال دیں گے، وہ پیش کریں گے. السلام سلو فرما برداری. ما کننا سے پہلے ایک لفظ مقدر ہوگا، پوشیدہ ہوگا، قائلینا. پس وہ پیش کریں گے سلو فرما برداری یہ کہتے ہوئے ما کننا ہم نہیں تھے، ما نہیں کننا ہم تھے. کننا اصل میں کیا ہے؟ یعنی کہ ایک ہوتا ہے کن تو میں تھا، ایک ہے کننا ہم تھے جمع متکلم، کہ نعملو ہم نہیں کرتے تھے، من سوء کسی قسم کی کوئی برائی. من زائدہ ہے تاکید کے لیے، اس لیے ترجمہ ہم نے کیا کیا؟ کسی قسم کی سوء برائی. بلا کیوں نہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم خوب جاننے والا ہے، بما کنتم تعملون ان اعمال کو جو تم کیا کرتے تھے. اعمال بریکٹ میں، خوب جاننے والا ہے بما کنتم تعملون جو تم کرتے تھے، کنتم تم تھے، تعملون کرتے. اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے ہے کہ اہل علم کہیں گے، انبیاء کرام کہیں گے علیہم الصلوۃ والسلام، مومن کہیں گے کہ آج کامل رسوائی اور آج برائی اور عذاب کافروں کے اوپر ہے، ان کے لیے ہے. کون سے کافر؟ وہ کافر جن کو فرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی کہ جب موت آتی ہے تو ایمان پہ نہیں آتی، موت توحید کے اوپر نہیں آتی، ایمان آتی کفر و شرک پہ. جب موت آئی تو ظاہر آنکھیں کھل گئیں، حق سامنے آ گیا. فَأَلْقَوْا السَّلَمَ تو تب وہ پیش کرتے ہیں سلامتی، سلو، یعنی کہ اب ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اب ہتھیار ڈال دیتے ہیں. اب مزاحمت کا زمانہ ختم ہوا. پوری زندگی اہل ایمان کے خلاف مزاحمت کرتے رہے، لڑتے رہے، ان کی مخالفت کرتے رہے. اب کیا؟ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ، اب سلامتی پیش کرتے ہیں، فرما برداری پیش کرتے ہیں، سلو سم کا پہلو سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں بڑی عاجزی سے ہم بالکل دنیا میں کوئی برائی نہیں کرتے تھے. بلا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں، کون کہتا ہے کہ تم برائیاں نہیں کرتے تھے؟ ان اللہ علیم، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جاننے والا ہے. علیم فاعل کا وزن ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، اچھی طرح جاننے والا ہے ان اعمال کو جو تم کیا کرتے تھے. اللہ تمہاری کرتوتوں سے، تمہاری حرکتوں سے اچھی طرح واقف ہے، تم ان چیزوں کو چھپا نہیں سکتے. اس لیے اب تمہیں سزا ملے گی تمہارے ان اعمال کے مطابق، تمہارے اس کفر و شرک کے مطابق. آیت نمبر 29 فادخلوا، فا کا معنی پس، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، فا الگ باقی کیا رہ گیا؟ ادخلوا، پس تم داخل ہو جاؤ ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں. ابواب جمع ہے کس کی؟ باب ان کی. پس تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوگے. خالدین جمع ہے خالدن کی، خالدن ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا، خالدین ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے، یعنی کہ تم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو فیہا اس میں، کس میں؟ جہنم میں. فلبئس یہ کتنے الفاظ ہیں؟ 3. فا کا معنی کیا ہے؟ پس،
لام کا معنی البتہ، یقیناً، بئسا برا ہے، مسوا ٹھکانہ، المتکبرین تکبر کرنے والوں کا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں وعدے کیا ہے کہ آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا۔ پچھلی آیت میں تذکرہ تھا کہ موت کے وقت کیا ہوتا ہے، اب بتایا جا رہا ہے آخرت میں کیا ہوگا۔ کہا جائے کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، تم نے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، کبھی بھی یہاں سے نکلنا نہیں ہے۔ یقیناً تکبر کرنے والوں کا یہ ٹھکانہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن یہ ٹھکانہ کن کا؟ تکبر کرنے والوں کا۔ تو حق میں رکاوٹ کیا ہوتا ہے؟ تکبر۔ اور تکبر کے بارے میں بتا چکا ہوں، تکبر کی تعریف میں دو چیزیں آتی ہیں، لوگوں کو حقیر جاننا اور حق بات کو ریجیکٹ کر دینا۔ لوگوں کو حقیر جاننا، عام طور پہ کن کو حقیر جانا جاتا ہے؟ اہل ایمان کو، اہل توحید علماء کرام کو، انبیاء کرام علیہم السلام کو، انبیاء پہ ایمان لانے والے صحابہ کرام کو۔ آیت نمبر 30 وقیلا، اور کہا گیا، وحکمن اور قیلا کہا گیا، للذین، یہ بھی دو الفاظ ہیں، لام الگ ہے، الذین الگ ہیں۔ لام کا معنی کے لیے، کے واسطے، اور کہا گیا ان لوگوں سے، ان لوگوں کے لیے، اتقوا، جو متقی بنے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ماذا، کیا، انزلا، اتارا ہے، ربکم، تمہارے رب نے، قالو، انہوں نے کہا، خیرن، بہترین چیز، یعنی کہ اس نے اتاری ہے، گویا کہ خیرن سے پہلے کیا؟ انزلا، کیونکہ سوال یہ تھا کہ کیا اتارا، فرمایا انزلا خیرا، اس نے اتاری ہے بہترین چیز، للذین، ان لوگوں کے لیے، یہ بھی دو الفاظ ہیں، لام الگ الذین الگ، ان لوگوں کے لیے، احسنو، جنہوں نے اچھائی کی، جنہوں نے نیکی کی، جنہوں نے بھلائی کی، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، کیا جی ان کے لیے، حسنتن، تنوین تعظیم کے لیے، ایک عظیم اچھائی ہے ان کے لیے، ایک عظیم بھلائی ہے ان کے لیے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، واو کا معنی اور لام کا معنی البتہ، یقیناً، اور یقیناً، دار الآخرۃ، آخرت کا گھر، خیرٌ، بہت بہتر ہے، کہیں بہتر ہے، ولا نعما، اور البتہ، یہاں پہ بھی لام، اور البتہ، اور یقیناً، نعما، اچھا ہے، خوب ہے، دار و گھر، المتقین، تقوی اختیار کرنے والوں کا۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جب اہل تقوی سے کہا گیا، اہل تقوی کون؟ ایمان لانے والے اور کفر سے بچنے والے، شرک سے بچنے والے، گناہوں، کبیرہ گناہوں سے بچنے والے، اللہ کے عذاب سے بچنے والے، اللہ کے غضب سے بچنے والے۔ جبکہ اتقوا، ایمان لانے والے، نیک اعمال بجا لانے والے، فرائض و واجبات کو اپنانے والے۔ تو ان لوگوں سے کہا گیا کہ کیا اتارا ہے تمہارے رب نے؟ انہوں نے کہا کہ خیر اتاری ہے۔ اچھا پیچھے دیکھیں آیت نمبر 24 کفار سے کہا گیا تھا کہ کیا اتارا ہے تمہارے رب نے، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اساطیر الاولین، را کے اوپر کیا ہے؟ اساطیر کی را کے اوپر ضمہ پیش ہے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انزل اساطیر الاولین، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے پہلے لوگوں کی کہانیاں اتاری ہیں، کیونکہ وہ تو کہنا چاہتے ہیں اللہ نے کچھ اتارا ہی نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کو محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے اتارا ہے یہ کلام، یہ چیز اللہ نے نہیں اتاری، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اس لیے کیا اساطیر ہی اساطیر، کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانی، اساطیر سے پہلے لفظ مقدر پوشیدہ کیا ہوگا؟ ہیا۔ اور جب اہل ایمان سے پوچھا گیا کہ تمہارے رب نے کیا اتارا ہے، تو ان کا ایمان ہے کہ اللہ نے اتارا ہے، تو اس لیے کیا آیا؟ خیرن، یعنی کہ انزل خیرا، اللہ نے بہترین چیز اتاری ہے، قرآن خیر ہے۔ پھر اللہ نے کیا کہا کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھائی کی، اچھائی سے مراد کیا ہے؟ ایمان لے آئے،
قرآن پہ ایمان لائے، قرآن پہ عمل کیا، نبی علیہ السلام پہ ایمان لائے، آخرت پہ ایمان لائے، تو ان لوگوں کے جنہوں نے اچھائی کی فی ہذہ دنیا، اس دنیا میں اچھائی کی، حسنۃ، ان کے لیے کیا ہے؟ اچھائی ہے، ایک عظیم اچھائی ہے۔ یہ عظیم اچھائی کب ملے گی؟ دنیا میں۔ حسنۃ، یہ عظیم اچھائی کہاں ملے گی؟ شاندار زندگی، راحت اور سکون اور سعادت والی زندگی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو بھی ایمان لائے اور نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اس کے لیے شاندار زندگی ہے۔ اچھا، آخرت میں کیا ملے گا وہ بعد میں آیا، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور البتہ آخرت کا گھر یعنی کہ جنت، خیر، وہ تو دنیا کی نعمتوں سے بھی کہیں آگے ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور البتہ بہت اچھا ہے اہل تقوی کا گھر یعنی کہ جنت۔ ایت نمبر 31 جنات عدن، جنات باغات، جنت ان کی جمع ہے، عدن ہمیشگی کے باغات ہیں، یدخلونہا، جن میں یہ داخل ہوں گے، یدخلونہا صفت ہے کس کی؟ جنات کی، یدخلون، یہ داخل ہوں گے، ہاں ان جنات میں، ان باغات میں، تجری، بہ رہی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، ان باغات کے نیچے سے، الانہار، کیا بہ رہی ہیں؟ نہریں، الانہار نہر ان کی جمع ہے، لہم، ان کے لیے ہوگا، لہم دو الفاظ ہیں، لام اور ہم، ان کے لیے ہوگا، فیہا، ان میں، کن میں؟ ان جنات میں کیا ہوگا؟ ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے، کذالک، اسی طرح، یجزی، بدلہ دیتا ہے اللہ تعالی، المتقین، اہل تقوی کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس گھر کی مزید وضاحت فرمائی جو آخرت میں اہل تقوی کو ملنا ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ جنات عدن، ہمیشگی کے باغات ہیں۔ دنیا میں نعمتیں ہمیں ملتی ہیں لیکن ڈر ہی رہتا ہے کہ معلوم نہیں کب یہ نعمت چھن جائے، یہ بینائی پتہ نہیں کب اللہ واپس لے لے، یہ سننے کی سماعت قوت پتہ نہیں بڑھاپے میں کب جا کے اللہ تعالیٰ واپس لے لے، یہ پاؤں کے ساتھ چلنا معلوم نہیں کب ناممکن ہو جائے، اور پھر اولاد رہے نہ رہے، اپنا گھر رہے نہ رہے، کاروبار رہے نہ رہے، جو عزت معاشرے میں ملی ہے معلوم نہیں اگلے منٹ میں خاک میں مل جائے۔ لیکن آخرت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، جنات عدن، ہمیشگی کے باغات ہیں جن میں داخل ہوں گے، اور ان باغات کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ ان کو ان جنات میں وہ سب کچھ ملے گا جو یہ چاہیں گے۔ اچھا، مردوں کو وہ سب کچھ ملے گا وہ چاہیں گے، عورتوں کو بھی وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس سے اس سوال کا جواب سمجھ چکے ہوں گے جو آج کل ملحد لوگ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جنت کے تذکرے جو تمہارے قرآن میں آئے ہیں ان میں تو بس یہ آتا ہے کہ مردوں کو یہ ملے گا، حوریں ملیں گی، وہ ملے گا، تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ وہ ہم سے سننا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عورتوں کو بھی کئی خاوند ملیں گے۔ ایسی گفتگو کرتے ہوئے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جنت میں جنہوں نے جانا ہے وہ کون ہوں گی؟ وہ باحیا عورتیں ہوں گی۔ وہ کون سی عورتیں ہوں گی؟ باحیا۔ باحیا عورت اس دنیا میں دوسرا خاوند نہیں چاہتی، وہ جنت میں کون چاہے گی؟ بلکہ باحیا عورت کا خاوند فوت ہو جائے، اس کے گھر والے اصرار کرتے ہیں دوسری شادی پہ، وہ اتنی جلدی نہیں مانتی۔ تو عورتوں کا حیا تو یہ ہے۔ تو اس لیے جن عورتوں نے جنت میں جانا ہے انہیں بالکل دوسرے خاوند کی خواہش نہیں ہوگی، اور عورتوں کے لیے بڑی نعمتیں ہیں وہاں پہ، وہ نعمتیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ شادی کے موقع پہ بھی میں اور آپ جانتے ہیں لڑکوں
لڑکے جب شادی کر رہے ہوتے ہیں ان کے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں، عورتوں کے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں. عورتوں کے یہاں شادی کا تصور کیا ہے؟ کپڑے، میک اپ، جو چوڑیاں زیورات انہوں نے پہننے ہیں، یہ ہے ان کے ہاں شادی. تو اس لیے عورتوں کے لیے جو نعمتیں ہیں وہ بھی کم نہیں ہے، اور اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ جو چاہیں گی ملے گا. بات ختم. جو چاہیں گی ملے گا. اب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 32 میں 32 میں ان اہل تقوی کا تذکرہ کرنے لگے ہیں جنہوں نے جنت میں جانا ہے. فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین. یہ الذین صفت تک ان کی المتقین کی، کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلہ دے گا، جزا دے گا اہل تقوی کو، جنہیں الذین جنہیں تتوفا فوت کرتے ہیں، ہم جن کو الملائکۃ فرشتے، طیبین اس حال میں کہ وہ پاک ہوتے ہیں. یقولون وہ کہتے ہیں، کون؟ فرشتے. سلام سلامتی ہو علیکم تم پہ، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، الجنت جنت میں، بما کنتم تعملون ان اعمال کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے. با سببیہ، اس کا معنی کیا ہوگا؟ سبب، وجہ. ما کنتم تعملون جو تم کرتے تھے اس کی وجہ سے. اس آیت میں اللہ نے بتایا ہے کہ جب اہل تقوی پہ موت آتی ہے تو پھر کیا صورتحال ہوتی ہے، کیونکہ آیت نمبر 28 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب کفار پہ موت آتی ہے تو وہاں پہ صورتحال کیا ہوتی ہے. اب اہل تقوی کی روح جب فرشتے قبض کرتے ہیں تو اس موقع پہ طیبین وہ پاک ہوتے ہیں. کس سے؟ کفر سے پاک ہوتے ہیں، شرک کی غلاظت سے، نجاست سے. یقولون، اسی لیے فرشتے ان سے کہتے ہیں سلام علیکم، ٹینشن نہیں لینی، پریشان نہیں ہونا، تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو. اور پھر جب قیامت آئے گی، قبروں سے اٹھایا جائے گا، پھر ان سے کہا جائے گا ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے رہے. آیت نمبر 33 حل نہیں، حل کا معنی ویسے کیا ہوتا ہے؟ کیا، لیکن یہاں پہ چونکہ حل کے بعد الا آ رہا ہے، اس لیے معنی کیا کریں گے؟ نہیں. ینظرون یہ انتظار کر رہے، الا مگر، ان اس بات کا کہ تاتیہ آئے، ہم ان کے پاس، آئیں ان کے پاس کون؟ الملائکۃ فرشتے، او یاتیہ آئے، امرو حکم، ربی کا تیرے رب کا، کذالک اسی طرح، فعلا کیا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، وما ظلمہم اللہ، وما اور نہیں، ظلم ظلم کیا، ہم ان پہ، اللہ تعالیٰ نے، ولیکن اور لیکن، کانو وہ تھے، انفسہم اپنے نفسوں پہ، یظلمون ظلم کرتے. اس آیت کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق بالکل واضح ہے، اور ان کے شکوک و شبہات کا ازالہ قرآن بار بار کرتا ہے، پھر بھی ایمان نہیں لاتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا یہ ایمان لانے کے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں اس بات کہ فرشتے ان کے پاس آئیں؟ ان کے کیا یہ تب ایمان لائیں گے جب فرشتے آئیں گے ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے، یا یہ تب ایمان لائیں گے جب تیرے رب کا حکم آئے گا، عذاب آئے گا، قیامت آئے گی؟ اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یعنی کہ جو ان سے پہلے لوگ تھے وہ اپنے رسولوں کی تکذیب کرتے رہے، ان کو جھٹلاتے رہے، حق کے بارے میں شکوک و شبہات کے اظہار کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ کا عذاب آیا تو ہلاک ہو گئے. وما ظلمہم اللہ، تو اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا. کیوں؟ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، انبیاء کا مذاق اڑانے کی وجہ سے، انبیاء کی تکذیب کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. تو وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، اللہ نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا. آیت نمبر 34 فَأَصَابَهُمْ 3 الفاظ ہے. فا کا معنی کیا؟ پس، اصابہ پہنچا، پہنچی، ہم ان کو، سیئات برائیاں، سیئات سیئت ان کی جمع ہے، برائیاں، ما عاملو
اس چیز کی جو انہوں نے عمل کیا. بہا کا وحکمن اور ہا کا گھیر لیا بہم ان کو، با الگ ہے ہم الگ ہے، اور گھیر لیا ان کو کس چیز نے؟ ما کانوا بہ یستہزئون، اس چیز نے، ما اس چیز نے، کانوا بہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وعدہ کیا فَأَصَابَهُمْ، تو ان پہ پہنچی برائیاں ان اعمال کی جو انہوں نے کیے، یعنی کہ ان کو اپنے اعمال کے نتائج کا سامنا کرنا پڑا. سیئات برائیاں مراد نتائج سزائیں. وَحَاقَ بِهِمْ، اور ان کو گھیر لیا اس عذاب نے جس کا مذاق اڑاتے تھے. کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام صرف بشیر بن کر نہیں آئے بلکہ نذیر بن کر بھی آئے. ایمان لانے والوں کو جنت کی خوشخبری دیتے تھے اور ایمان نہ لانے والوں کو نذیر دھمکیاں دیتے تھے، وارننگ دیتے تھے کہ اللہ تمہیں پکڑ لے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا. تو وہ آگے سے اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے لے آ عذاب جس کی ہمیں دھمکیاں دیتا ہے، یعنی کہ ہم اس عذاب سے ڈرنے والے نہیں ہیں. گویا کہ ان کا یہ ایمان تھا کہ کوئی عذاب وغیرہ نہیں ہے، تو مذاق اڑاتے تھے اس انداز سے انبیاء کرام علیہ السلام کا، اہل ایمان کا اور آخرت کا اور خود اس عذاب کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان کو گھیر لیا اسی عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. ایت نمبر 35 وقال، اور کہا، الذین ان لوگوں نے، اشرکو جنہوں نے شریک کیا، لو اگر، شاء چاہتا، اللہ تعالی، ما نہ، یہ ما نفی کے لیے نافیہ، نہ عبدنا ہم عبادت کرتے، من دونہ اس کے علاوہ، کس کے علاوہ؟ اللہ کے علاوہ، من شیء کسی بھی چیز کی. من زائدہ ہے تاکید کے لیے، اس لیے کلمہ کیا کیا ہے؟ کسی بھی چیز کی. نحنو ہم، ولا اور نہ، آباؤنا ہمارے باپ دادا. آباؤنا دو الفاظ ہیں، آبا ابن کی جمع، باپ دادا پردادا، اور نہ ہمارے. ولا اور نہ، حرمنا ہم حرام قرار دیتے، من دونہ اس کے بغیر، کس کے بغیر؟ اللہ کے بغیر، من شیء کسی بھی چیز کو. کذالک اسی طرح، فعل کیا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے. فہل پس نہیں ہے، فا کا معنی پس، حل کا معنی کیا؟ نہیں. جبکہ بتایا جا چکا حل کا عام طور پہ معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا. لیکن یہاں پہ آگے کیا آ رہا ہے؟ الا. اس الا نے بتا دیا کہ حل کا معنی نہیں. پس نہیں ہے علی الرسل، رسولوں کے ذمے، الرسل جمع ہے کس کی؟ رسول ان کی. پس نہیں ہے رسولوں کو ذمے الا مگر البلاغ پہنچا دینا، المبین واضح طور پہ. اس آیت میں اللہ تعالی نے بتایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اشرکو شریک کیا، یعنی کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیا، اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اوروں کی عبادت کرتے رہے، اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں سے بھی دعائیں کرتے رہے، اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کے نام پہ بھی بکرے ذبح کرتے رہے. انہوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے علاوہ کسی چیز کی عبادت نہ کرتے. اگر ہم عبادت کرتے ہیں لات کی، عزا کی، ہبل کی، تو اللہ ہمیں عبادت کیوں کرنے دے رہا ہے؟ اللہ ہمیں منع کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کا عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عمل اللہ کی رضا کے عین مطابق ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں. دلیل بظاہر بڑی مضبوط ہے. بظاہر کہتے ہیں نہ ہم ان عبادت کرتے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کی، اور نہ ہمارے بڑے کرتے اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی، اللہ کی مرضی نہ ہوتی. اور ایسے ہی ہم کئی جانوروں کو حرام قرار دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ جانور لات بت کے لیے ہے،
یہ عزا کے لیے ہے، یہ حبل کے لیے ہے، یہ اس معبود کے لیے ہے، یہ اس معبود کے لیے ہے. اور اے مسلمانوں، تم ہم پہ اعتراض کرتے ہو، کہتے ہو کہ ان جانوروں کو اللہ نے حرام قرار نہیں دیا، تم حرام کیوں قرار دیتے ہو؟ تو اگر ہمارا عمل غلط ہے تو اللہ تعالی ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ اللہ ہمیں یہ کرنے کیوں دے رہا ہے؟ اللہ ہمیں روک دے. کائنات پہ نظام تو اللہ کا چل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جن جن کی عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت ہونا یہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہے. اور جن جن چیزوں کو ہم نے حرام قرار دیا ہے ان جانوروں کو حرام قرار دینا اللہ کی مشیت کے مطابق ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہے. تو یہ دلیل بظاہر جو بڑی مضبوط نظر آتی ہے، اس کے پیچھے یہ سوچ ہے کہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی محبت ایک چیز ہے، جبکہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی محبت ایک چیز نہیں ہے. اللہ کے لیے تو بڑی بلند و بالا مثال ہے. میں ذرا چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. بسا اوقات ایک والد اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا آپ یہ کام کریں تو میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، یہ کریں میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، لیکن میری محبت اس میں ہے، میری خواہش یہ ہے کہ بیٹا تو یہ والا کام کرے، وہ والا نہ کرے. تو اس نے بتا دیا کہ اجازت میری دونوں طرف سے ہے، دونوں کاموں کے لیے ہے، لیکن محبت ایک سائڈ پہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرا کام اگر بیٹا کرے گا تو اس میں والد کی اجازت تو ہوگی لیکن اس میں والد کی محبت اور خواہش نہیں ہوگی. یہ ہلکی سی بات میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. یہ اللہ تعالی کی مرضی اور ارادے میں فرق کی مکمل طور پہ یہ مثال نمائندگی نہیں کرتی، کیونکہ اللہ نے اجازت نہیں دی، اللہ نے اختیار دیا ہے. بس اللہ نے گناہ کرنے کا، نیکی کرنے کا کیا دیا ہے؟ اختیار. لیکن اللہ نے بتا دیا ہے کہ گناہ پہ میں راضی نہیں ہوں. اور یہ اختیار بھی اللہ نے انسانوں اور جنوں کو دیا ہے، کسی اور مخلوق کو اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا. ساری مخلوق اللہ کی عبادت کر رہی ہے، اللہ کی تسبیح کے ترانے پڑھ رہی ہے. انسان کو جن کو اللہ نے کہا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یہ راستہ تمہیں بتا دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ اللہ کے شکر گزار بندے بنو یا نہ شکرے بنو، شیطان کے راستے پہ چلو یا رحمان کے راستے پہ چلو. تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ شرک جو ہے یہ جائز نہیں ہے. شرک کرنے کا اختیار دے دیا، قدرت دے دی، ارادہ دے دیا، لیکن یہ بھی بتا دیا کہ میں اس پہ راضی نہیں ہوں. کیسے بتایا؟ اللہ نے انبیاء بھیجے علیہم السلام، اللہ مسلسل کتابیں نازل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے وارث علماء کرام بھیجے ہیں. تو اتنے انبیاء آنے کے باوجود، اتنی کتابیں نازل ہونے کے باوجود یہ کہنا کہ اللہ شرک پہ راضی ہے بہت بڑی بیوقوفی ہے. اللہ نے اپنی رضا بتانے کے لیے تو نبیوں کو بھیجا ہے، اپنی رضا بتانے کے لیے کتابیں نازل کی ہیں. تو اس لیے اللہ کی مشیت اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے. واضح ہو گیا؟ فرمایا کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کام کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یعنی کہ ان سے پہلے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کو دلیل بناتے رہے اللہ کے راضی ہونے پہ. اور آج کئی مسلمان بھی وہ مال کے مل جانے کو دلیل بناتے ہیں اللہ کے راضی ہونے کی. یہ کہ جس آدمی پہ اللہ کی نعمتیں برس رہی ہیں، مسلسل اس کی سیلری میں اضافہ ہو رہا ہے، نعمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ سمجھتا ہے شاید اللہ میرے اوپر راضی ہے. یہ سمجھنا بہت بڑی بیوقوفی ہے. جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ جب یہ دیکھیں کہ نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے اور شکریہ ادا نہیں کیا جا رہا بلکہ گناہ ہو رہے ہیں، نماز نہیں پڑھی جا رہی، الٹا گناہ ہو رہے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ مجھے ملنے والی نعمتیں یہ نعمتیں نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے.
اللہ نے اس آیت کے آخر میں بتایا کہ رسولوں کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے۔ یہ تسلی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ آپ ان کفار کے یہ شکوک و شبہات سن کر ٹینشن نہ لیں، یہ ٹینشن نہ لیں کہ ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی حق بات کی۔ آپ کا کام تھا حق پہنچا دینا، حق وعدے کر دینا، وہ آپ کر رہے ہیں۔ یہ ایمان نہیں لاتے تو اس بارے میں آپ سے بات پرس نہیں ہوگی۔ چونکہ وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اس لیے یہیں پہ رکتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں اس موضوع کو مکمل کیا جائے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔